السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، ذمہ داران مسجد حاضہ، معزز علماء کرام، آج اللہ کے گھر کے اس افتتاحی کارروائی میں جمع ہونے والے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے سورہ یاسین کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے آج اس افتتاحی جلسے کے لیے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے ہیں اس چیز کو جو تم نے آگے بھیجا ہے، ہم تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور عمل کے ساتھ ساتھ عمل کی نشانی کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں اس آیت کریمہ کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے، عمل بھی اللہ لکھتا ہے اور عمل کا اثر بھی اللہ لکھتا ہے۔ عمل کا اثر کیا ہے؟ عمل کی نشانی کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ آثار کا ترجمہ دو بتاتے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ کرتے ہیں، آثار کا معنی المراد بذلک آثار خطاہم الی الطاعۃ او المعصیہ، اس سے مراد جو قدموں کے نشانات ہیں، قدموں کے جو نشانات ہیں، اس سے مراد وہ ہیں۔ آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، نماز کا ثواب لکھا جائے گا، اگر وہ گھر سے وضو بنا کر آتا ہے، چل کر آنے کے جو قدموں کے جو نشانات ہیں اس کا بھی ثواب اسے دیا جائے گا۔ آثار خطاہم الی الطاعۃ او المعصیہ، اس کا ایک دوسرا معنی جو علماء نے لکھا ہے، ابن کثیر نے اس کو بھی پیش کیا ہے، نکتب اعمالہم التی باشروها بانفسہم وآثارہم التی اثروها من بعدہم فنجزیہم علی ذلک ایضا ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ سبحان اللہ، یہ عربی میں جملہ ہے، ہماری زندگی کے لیے بڑا اہم جملہ ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے عمل اور عمل کا اثر اللہ لکھتا ہے۔ اثر سے مراد یہ ایک معنی یہ ہے اس کا، ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ عمل تو اللہ لکھتا ہے، مگر ساتھ میں ہمارے جانے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد کچھ چیزیں ہم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اچھی چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اللہ ہمیں دے گا۔ اگر ہم ان کے الفاظ کو سنیں، ان خیر فخیر وان شر فشر، اگر بری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مرنے کے بعد ایصال ثواب کی طرح ایصال عذاب بھی ہوگا۔ اگر آپ نے کسی غلطی کو ایجاد کر دیا، آپ روزانہ بچے سے سگریٹ منگوایا کرتے تھے، وہی بچہ دیکھتے دیکھتے آپ کو دیکھ کر آپ کے بیٹے نے سگریٹ پینا شروع کیا، آپ کو دیکھ کر آپ کے بیٹے نے فلم دیکھنا شروع کیا، آپ کو دیکھ کر آپ کا بیٹا گالی دینا شروع کیا، آپ کو دیکھ کر آپ کا بیٹا بگڑتا رہا، تو آپ وجہ بنیں گے اس کے بگڑنے کی۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو وہ ایصال عذاب بھی بنے گا۔ اس میں پہلا جو جملہ ہے، آدمی دنیا سے جانے کے بعد اس کا عمل جو ہے، عمل کے ساتھ نشانی سے مراد یہ ہے کچھ اعمال ایسے چھوڑ کے جائے دنیا میں کہ مرنے کے بعد وہ عمل اسے ساتھ دے۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم کی حدیث، حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یتبع المیت ثلاثہ، ایک میت کو جب ہم جنازہ لے کر جاتے ہیں، نبی کہتے ہیں تین چیزیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاثہ، یرجع اثنان، دو واپس آ جاتی ہیں، اور ایک چیز میت کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ حدیث بخاری میں بھی ہے اور حدیث مسلم میں بھی ہے۔
جو 3 چیزیں چلتی ہیں، مال چلتا ہے، بھائی یہ صاحب سبحان اللہ، یہ فلاں جگہ کی بلڈنگ کے اونر، یہ فلاں جگہ کی بلڈنگ کے اونر، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، ان کا نام جوڑا جاتا ہے، کون بھی مرے ہیں، فلاں آدمی مرے ہیں، مال کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نام تھوڑی دیر کے لیے، کن کے والد مرے ہیں، فلاں کے والد، بیٹے بھی ساتھ میں چلتے ہیں، یرجع اثنان، 2 لوگ واپس آ جاتے ہیں، یبقى واحد، ایک چیز ساتھ میں رہتی ہے، وہ ہے عمل۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں عمل بچوں سے زیادہ وفادار ہے، عمل دولت سے زیادہ وفادار ہے، اس لیے اس پہ توجہ دیجیے۔ ایک صحیح حدیث کے مطابق شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، 7 اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی کو 7 اعمال یجری للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته، آدمی کو مرنے کے بعد بھی خبر میں، خبر کا تذکرہ ہے، وہ ثواب پہنچتا ہے۔ کتنے اعمال ہیں وہ؟ 7 اعمال۔ عقل مند یہی ہے، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے۔ اس لیے کہ آج بہت سارے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، شکایتوں میں پہلی شکایت یہ ہے بچے نافرمان ہیں، بچے نافرمان ہیں، اس لیے ایسا عمل کرو جو مرنے کے بعد تمہیں کام آئے۔ اور 7 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیا، 7 یجری للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علما، سب سے پہلے علم ہے۔ شیخ سلیمان روحیلی صاحب جو اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے جمعہ کے خطیب ہیں، اس وقت مسجد قباء مدینہ منورہ میں جمعہ کے خطیب ہیں، ان کے خطبے میں ایک جملہ ہے، علم سکھا کر جاؤ مرنے کے بعد بھی یہ ثواب ملے گا۔ اب ذہن میں یہ آ رہا یہ تو ہمارا کام نہیں، اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں، ویسے تو میں کنسیڈر نہیں کرتا اپنے آپ کو عالم، ایک دائی، ایک طالب علم ہی کنسیڈر کرتا ہوں، جو علماء بیٹھے ہیں یہ ان کا کام ہے، نہیں۔ شیخ سلیمان کہتے ہیں باپ کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ خود بیٹے کو سکھائے، اتنا تو سکھا سکتے بھائی، باپ کو چاہیے سورۃ الفاتحہ خود امام صاحب سے تجوید سے سیکھ لے، پھر اپنے بچے کو سکھائے، جب تک بچہ سورہ فاتحہ نمازوں میں پڑھتا رہے گا، یہ ایک تو بچے کی دعا بھی ملے گی، ساتھ میں وہ جب تک پڑھے گا تمہیں مرنے کے بعد ثواب بھی ملے گی۔ علم سکھا کے جائے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سیکنڈ، او اجرا نہرا، نہر جاری کر دے، اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں، مگر یہ حدیث جب سنیں گے، نہر زبیدہ، جب بھی آپ عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں یاد کر لیجئے عورت نے جاری کر دیا، شاید عورتیں بھی آج مسجد میں موجود ہیں، میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں تمہارا کردار، تمہاری خدمات اس دین کے لیے مردوں سے کہیں بھی کم نہیں ہے۔ اگر اس دین میں ابو بکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے، اسی برابر حضرت ختیجہ کا بھی لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، حضرت ختیجہ کا بھی وہی وزن ہے، حضرت ختیجہ کی بھی وہی خدمات ہیں، اس لیے کہیں بھی عورت اپنے آپ کو چھوٹی نہ سمجھے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی عورت، اس دین کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر بنا کر دینے والی عورت، سبحان اللہ، بہت بڑا کردار ہے۔ پانی کم پڑ رہا ہے مینا کے میدان میں، ایک عورت کا جذبہ جاگ جاتا ہے، میرے پاس اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں حاجیوں کو پانی پلاؤں گی، اتنے سال پہلے وہ نہر جاری کرتی ہے، آج بھی اس کی دیوار موجود ہے نہر زبیدہ کے نام سے۔ جی، او اجرا نہرن، 2 ہو گئے، او حفر بئرن، کنواں کھدوا دے۔ میں یہاں بول دیتا ہوں ایک بات، سب لوگ بور دلانے میں انٹرسٹڈ ہیں، کس میں؟ مسجد میں کانت بھی بور رہا تو بولو حضرت، نہیں بھی آلریڈی وہاں بور آ گیا ہے، آپ کچھ دوسرا لے لو، نہیں، بور رہا تو پتہ نہیں کیا اس سے لوگوں کی دلچسپی ہے، اللہ عالم بالصواب۔ بور رہا تو بولیے حضرت، ہر آدمی اسی میں آتا ہے بھائی، آپ کو ایک اینٹ بھی اگر آپ صحیح خلوص نیت کے ساتھ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس آدھی ایک اینٹ کے بدلے اللہ تمہارا گھر جنت میں بنا دے، اس لیے کہ نبی نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے، پرندے کے گھونسلے میں کون نماز پڑھے گا، کس کا قدم آئے گا؟ آپ کی طاقت اگر اتنی ہے، آپ اتنی کیجئے تعاون اللہ کے گھر کے لیے، میں بور ہی ڈلاؤں گا، نہیں، اگر ضرورت ہے تو بور ڈلائیے، کوئی کنواں کھدوا دے،
شوتا او غرس نخلا، اس میں مسلمانوں کو میں نے بہت پیچھے دیکھا ہے، درخت لگوا دے، کیا کرے؟ پوری دنیا آج بولے نا درخت لگواؤ درخت لگواؤ، میرے نبی نے پہلے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگا دو۔ کوئی آدمی سخت دھوپ کے اندر وہ درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھے گا، اس کے منہ سے دعا نکلے گی، وہ تمہارے لیے صدقے جاریہ ہے، درخت لگا دو۔ کتنے ہوئے؟ کتنے؟ یہ تو لے کو جاؤ نا کم سے کم یہاں سے، کتنے ہوئے؟ 4، گناؤ ایک بار۔ علم سیکنڈ، بھائی بولو نا، نہر تھرڈ، کنواں چوتھا، درخت، سبحان اللہ۔ 5واں سنو، او بنا مسجد، 5ویں نمبر پہ مسجد ہے۔ الحمدللہ جس نے بھی یہ مسجد بنائی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد بھی اس مسجد کا ثواب پہنچائے۔ اس حدیث کی روشنی میں مجھے اچھے سے یاد ہے، میں 3-4 سال پہلے یہاں آتا تھا، 6,000-7,000 روپے کرایہ پتہ نہیں اس جگہ کا، کہاں سعادت بھائی جی؟ 5,000 روپے، 5,000 روپے کرایہ دے کر اسی بازو کی جگہ میں شاید لوگ فرض نماز پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے کرائے کی جگہ میں، اور لوگ ترستے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کا ایک گھر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا کہ الحمدللہ اللہ کے کچھ نیک بندے آگے بڑھے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں ہو، یاد رکھو اچھے سے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ مدد کرے گا۔ آپ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، 3 سال بعد 4 سال بعد آج اتنی عالی شان مسجد میں ہم کھڑے ہیں، 4 آدمی 5 آدمی جمع ہوتے تھے، آج مسجد بھری ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جس نے بھی یہ مسجد تعمیر کی ہے اس کا اللہ پورا ثواب اسے عطا فرمائے۔ جس نے بھی محنت کی ہے اس سلسلے میں، جیسی بھی محنت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ 5واں۔ 6، او ورث مصحفا، کسی کو مصحف کا وارث بنا دے۔ کسی کو مصحف بولے تو قرآن مجید، مصحف کا وارث بنانا، اس کا کیا معنی ہے جی؟ آپ 10 قرآن خریدیے، کسی مسجد کو دے دیجئے، آپ نے اس قرآن کا وارث مسجد کو بنا دیا۔ آپ کسی مدرسے والوں سے بولیے جہاں حفظ ہو رہا ہے، جتنے قرآن کی ضرورت ہے جب بھی ضرورت پڑے گی مجھے فون کرنا، میں یہ قرآن مجید آپ کے ادارے کو پہنچاؤں گا۔ وہ قرآن میں جتنے بچے حفظ کریں گے سبحان اللہ، وہ آپ کے لیے صدقے جاریہ بنے گا۔ اور ورث مصحفا، 300 میں قرآن ملتا ہے، 400 روپے میں قرآن ملتا ہے، 500 روپے میں قرآن ملتا ہے، کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ آخری سن لیجیے، او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، یا ایسے بچے کو چھوڑ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس اتنا ٹائم رہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ کیسے بچے کو چھوڑ کر جائے؟ کیسے بچے کو چھوڑ کر جائے؟ ایسے بچے کو چھوڑ کر جائے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم رہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت، اس لیے کہ آج کے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے اپنے سگے باپ کو دعا کرنے کے لیے۔ سوچ کے دیکھو کتنے دن ہو گئے ہم ہاتھ اٹھا کر ہمارے والدین کو دعا کیے، سوچ کے دیکھ لو آپ، سبحان اللہ۔ یہ ایک حدیث میں سمجھتا ہوں، اگر یہ بول کر ابھی میں اپنی بات ختم کر لوں تو میں سمجھتا ہوں عنوان میرا پہنچ چکا ہے آپ تک۔ اس میں جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، دوسرا جو معنی اس کا ہے، مرنے کے بعد بھی اگر ہم ایسے اعمال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جس کا ثواب ہمیں پہنچے، ان اعمال میں ایک عمل اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے۔ دوسری ایک پیغام کے طور پر یہ بات میں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ مسجد میں 2 طریقے سے آباد کرتے ہیں، تعمیر 2 طریقے سے ہے، ایک معنوی ہے ایک حصی ہے۔ کیا ہے جی؟ مجھے 100% گارنٹی ہے زیادہ تر لوگ یہ لفظ نہیں سمجھے ہیں۔ ایک حصی ہے ایک معنوی ہے۔ کیا ہے؟ حصی کا معنی یہ ہے یہ جو عمارت بنی ہے یہ حصی ہے، اینٹ ہے، گارا ہے، مسجد کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، یہ حصی ہے۔ یہ ایک تعمیر معنوی ہے، معنوی کا مطلب ہے آپ اسے آباد رکھیے انشاءاللہ۔ یہاں کے رہنے والے جو احباب ہیں میری ان سے گزارش ہے، آپ اللہ کے لیے اللہ کے اس گھر کو آباد رکھیے انشاءاللہ۔
اسے آباد رکھیے. اور میں ایک اور گزارش کرتا ہوں, کسی بھی مسلک والے کو, سب ہمارے بھائی ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ آتے ہیں ہمارے پاس حسن اخلاق سے, اچھے اخلاق کے ساتھ ان پر دعوت پیش کیجیے. میں ایک مسجد کو گیا تھا, ایک ہی ہفتہ ہوا, 100 سال پرانی مسجد. کتنی؟ اچھا, فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 3 آتے ہیں, کبھی 5 آتے ہیں. مسجد کی جگہ 1 ایکڑ کی ہے. کتنی؟ 1 ایکڑ کی ہے. امام خود کہہ رہا ہے مسجد کا, میں 11 سال سے امام ہوں, مگر یہاں پر ایک بھی نئے چہرے کو میں نے نہیں دیکھا. کیوں بھائی؟ کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے, یہاں کے لوگوں کا سلوک ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ 2-3 دن کے بعد چلا جاتا ہے, پھر نہیں آتا وہ کبھی. آپ سے میری گزارش ہے میرے بھائیوں, ایسا سلوک کریں, ایسا سلوک کریں. یہ مسجد سب کی ہے, کوئی بھی آ کے یہاں نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں, نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی, نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی انشاءاللہ. مگر سب آ کے اس مسجد میں انشاءاللہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسے آباد رکھیے گا انشاءاللہ. ایک آخری بات انشاءاللہ, اس کے ساتھ اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں ذمہ داروں سے, جو بھی ذمہ داران حضرات ہیں, صرف نماز کی حد تک اللہ کے اس گھر کو مت رکھو. یہ توحید کا مرکز ہوگا انشاءاللہ. یہاں سے لوگ توحید اور عقیدہ سیکھیں گے انشاءاللہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد کا پہلا مقصد یہی ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. یہاں سے توحید کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ. اللہ لوگوں کو شرک سے بچائے, پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ بھی گزارش ہے, اسے علم کا مرکز بناؤ. اب یہ علم کا مرکز جیسے ہی میں بولوں گا آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی. صبح کو ہم مکتب رکھیں گے انشاءاللہ, اور شام کو ہم مکتب رکھیں گے. صبح میں 15 بچے آ رہے ہیں, شام میں 25 بچے آ رہے ہیں, تو ہم کامیاب ہو. نہیں, یہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں دینی علم کو مسجد سے جوڑو. شاید یہ لفظ نہیں سمجھ میں آیا آپ کے بھئی, ایک بار اور بولوں میں اسے. دینی علم کو مسجد سے جوڑو. اللہ کے لیے ذرا دیکھو صحابہ اکرام کو, جو بھی صحابہ پڑھے بنے مسجد سے بنے ہیں. حافظ قرآن جو بنے گا مسجد سے بنے گا انشاءاللہ تعالی. عربی زبان سیکھے گا مسجد سے سیکھے گا انشاءاللہ. اصول مسجد سے, فقہ مسجد سے, حدیث مسجد سے. کوئی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہمیں یہ روک نہیں سکتا انشاءاللہ. کوشش کرو انشاءاللہ, کوشش کرو انشاءاللہ. کچھ بچے یہاں سے حافظ قرآن بن کے نکلے, کچھ بچے یہاں سے دینی علم سیکھ کر نکلے انشاءاللہ تعالی. آخری بات, تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز ہے تربیت. یہاں کے بچوں کے لیے یہ مسجد تربیت کی جگہ ہوگی انشاءاللہ. کوئی ایسا انتظام کرو اللہ کے خاطر. ذمہ داران حضرات, ہماری نوجوان جو نسل ہے اطراف میں رہنے والی, ان کی تربیت کی ذرا فکر کرو. SSLC کے بچے, +2 کے بچے, نیٹ کے بچے مسجد میں بٹھاؤ انہیں لا کر, اور ان کی تربیت دینی نہج پر کرو, دینی نہج پر کرو. اسے سینٹر بناؤ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے نا انشاءاللہ, اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد. وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز عطا فرمائے. میرے بعد ایک فہرست ہے بہت سارے لوگوں کی جن کو بھی کچھ بولنا ہے. اپنی بات میں ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوئے. اللہ عز و جل جو لوگوں نے بھی, جن لوگوں نے بھی اللہ کے اس گھر میں جس طریقے کی بھی مدد کی ہے, خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ ان میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, توحید کا مرکز بنائے, علم کا مرکز بنائے, عمل کا مرکز بنائے, تربیت کا مرکز بنائے, سارے مسلمانوں کو جوڑنے کا, اتحاد کا مرکز بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.